العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات، آپ کے ادب، آپ کے آداب، آپ کے دشمنوں کی مذمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور مدح پر مشتمل آیات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ یہ اس سلسلے کا انشاءاللہ سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہوگا، پھر ہم ایک اور پروگرام کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم انبیاء علیہ السلام کے تقریباً ہم نے معاملات کو ذکر کر دیا ہے، تو پھر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان پر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہاں کہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا قرآن عظیم میں تذکرہ فرمایا ہے، کون کون سی صحابیات کا تذکرہ ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ پورے قرآن میں صحابہ کرام کے ذکر پر مشتمل کون سی آیات ہیں، کہاں پرٹیکولر کسی صحابی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، کہاں تمام اصحاب رسول کے بارے میں فضائل و کمالات کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بھی ایک اچھی معلوماتی باتیں ہوں گی جس کو ہمیں بالکل سننا اور سمجھنا چاہیے۔ آج جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آیت عرض کریں گے سورہ انفال ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں کہ ان کو یعنی کفار کو عذاب دے، حالانکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان نہیں کہ انہیں وہ عذاب دینے والا ہو اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہوں۔ تو دیکھیے یہ آیت کریمہ پہلا جو حصہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت کو ظاہر کر رہا ہے۔ پچھلے تمام امتیں تقریباً جو نافرمان امتیں گزری ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے اقدس سے دیکھ لیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک خاص طور پر تقریباً بہت ساری قومیں ہیں، عاد ہیں، سمود ہے، پھر خود بنی اسرائیل ہیں، قوم نوح ہے، قوم لوط ہے، کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی عذابات نازل ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام کی تسلسل سے نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ ہر حجت کو رد کر دینا، تمام دلائل کو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود انہیں قبول نہ کرنا اور اپنے اسی کفر و شرک پر اڑے رہنا، اور اپنے بڑوں آباء و اجداد کے طریقے کو اپنا کر یہ کہنا کہ جی ان کا طریقہ بالکل درست ہے، مصیبت چلتے رہیں گے، یہ سبب بن گیا ان کے اوپر نزول عذاب کا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا جب تک آخری حجت بھی تام نہیں فرما لیتا، یعنی ہر طریقے سے ان کو مطلب آسانی دی جاتی ہے، انہیں سنبھلنے کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کی ہدایت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اعلیٰ خاندان سے ہو، کیونکہ ہر نبی اعلیٰ خاندان کا ہوگا، ایسا نہیں کوئی جو ہمارے بنائے ہوئے طبقات کے اعتبار سے کسی ادنیٰ خاندان کا نبی پیش کر دیا جائے کہ ان کو عذر پیش آئے کہ جی دیکھیں یہ تو چونکہ ہم سے نچلے خاندان کے ہیں تو اس لیے یہ چیز ہمارے لیے قبول اسلام سے مانع ہو گئی، رکاوٹ بن گئی، ایسا بھی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کو علوم سے نوازتا ہے، خوبصورتی سے نوازتا ہے، مردانہ وجاہت سے نوازتا ہے، اور ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف رکھتا ہے۔ نہ ان میں ظاہری کوئی عیب ہوتا ہے کہ آنکھ خراب ہے، ہاتھ خراب ہے، یا کوئی بیماری ایسی جس سے کراہت آئے، اور نہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی باطنی عیب میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ، خراب قسم کے اخلاق جیسے غیبت، جیسے یہ بدگمانی ہے، بخل ہے اور تکبر ہے، اس قسم کی تمام علائشوں سے بھی وہ پاک و صاف ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ذات کے اعتبار سے جس نبی کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتا ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے خود ایک حجت تام ہوتا ہے کہ اتنا کامل انسان جب کچھ کہہ رہا ہے تو بالکل صحیح کہہ رہا ہوگا۔ پھر ان کا ظاہری طرز عمل ایک طویل عرصے تک ایسا رہتا ہے قوم کے سامنے کہ وہ اس میں کوئی خرابی تلاش نہیں کر سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک اپنی قوم کے درمیان رہے اور اس کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اور جس وقت اعلان نبوت فرمایا وہ لوگ دشمن بن گئے، اور دشمن اپنے دشمن کے ہر ویک پوائنٹ کو جانتا ہے، یعنی جب وہ بہت ہی قریب رہنے والا ہو، بہت ہی کلوز ہو، دو دوست ہیں،
جو بہت ہی کلوز ہیں، اب ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے تو یقینی سی بات ہے کہ یہ جو قریبی دوست جتنی باتیں جانتا ہے دوسرا تو نہیں جانتا ہوگا، تو یہ اتنا ہی خطرناک دشمن ثابت ہوگا۔ تو جو 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ جب اعلان نبوت فرمایا گیا ہو تو وہ سب ایک جگہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ جمع کرو جی ویک پوائنٹ، کیا کیا ہوا تھا اب، تاکہ ہم اس کی تشہیر کر کے ان کو بدنام کریں۔ تو اگر ایسا پاسبل ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ ایسے واقعی کچھ معاملات ہوتے تو وہ اس سے چوکتے نہیں، وہ تو الزام سے نہیں چوکے تو حقیقت کے بیان سے کیا چوکتے، لیکن انہوں نے پوری 40 سالہ زندگی پہ نگاہ دوڑائی اور ان کی نگاہیں ناکام واپس لوٹ آئیں، ایک بھی چیز ایسی ان کو نہ ملی جس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کر سکتے۔ بالکل اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے بالکل پاک و صاف۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر نبی کو بالکل پاک و صاف رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے قوم اس سے تنفر میں مبتلا نہ ہو اور خرابی یا برائی کوئی نبی کے اندر ان کو نظر نہ آئے۔ تو یہ بھی ایک بڑی دلیل ہوتی ہے کہ اب بتائیں جب اس نے کوئی خرابی برائی نہیں تو بھی کیوں اطاعت نہیں کر رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ معجزے بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ معجزہ، معجز، عاجز کرنے والا، تو معجزہ اس کی مؤنث ہے، یعنی ایسے اعمال کہ جو سامنے والے کو عاجز کر دیں، مقابلے سے عاجز کر دیں، یعنی نبی ایسے کام کر کے دکھاتا ہے کہ جن کاموں کو عام لوگ نہیں کر سکتے، تو گویا کہ نبی کا وہ معاملہ، وہ کام، وہ عمل سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ پھر اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے۔ اگر یہ عام انسان کے بس کی بات ہوتی اور یہ بھی ایک عام انسان ہوتے تو پھر دوسرے بھی ایسا کر سکتے تھے لیکن نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر معجزہ، نبی کا ہر معجزہ اس کی نبوت پر ایک زبردست دلیل ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، 5 انگلیاں چشمے، ایسا پانی پھوٹ رہا ہے کہ 1400 صحابہ کرام نے پانی پیا۔ جب ایک مقام سے واپس آ رہے، ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اور ہوا یہ کہ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ جی پانی ختم ہو گیا ہے، کسی پہ غسل واجب ہے، کسی کو وضو کرنا ہے، جانور پیاسے ہیں، ہماری پیاس سے حالت خراب ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہیں۔ حضرت عمر فاروق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق بہت پیاسی ہے، بہت پریشان ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس چیز سے غافل تھے؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں۔ یہاں پہ اصل میں آپ خود انتظار فرما رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو علم تھا کہ یہ کچھ عرصے بعد میرے پاس آئیں گے، اور آئیں گے تو پھر جو ان کی طرف سے مکمل متوجہ ہونے کے بعد ایک معجزے کا ظہور ہوگا وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دے گا۔ لہٰذا ان کی جب ریکویسٹ کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، سرکار نے فرمایا اچھا ایک برتن لے کر آؤ۔ برتن لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پانی کے اندر رکھ دیا۔ جیسے رکھا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی چشمان 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو آپ کی قوم میں 12 قبیلے تھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں بڑی پیاس لگی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پانی عطا فرمائے۔ آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ سامنے جو پتھر ہے اس پہ اپنے عصا مارو تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ آپ نے عصا مبارکہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے جس سے ہر آپ کے گروہ نے پانی پیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پتھر سے پانی نکالنا یہ بھی بڑا کمال ہے، ایک پتھر سے پانی برآمد ہو جائے ایک عصا مبارکہ مارنے کی بنا پر، بہت بڑا کمال ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا غور فرمائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگلی مبارکہ سے پانی کے چشمے جاری کرنا اس سے بڑھ کر کمال ہے، کیونکہ زمین سے تو عادتاً پانی نکلتا ہی ہے، انگلیوں سے پانی جاری ہو جانا یہ تو تصور میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ سوچئے کہ وہ کیا منظر ہوگا کہ ہاتھ ایسے ہیں اور اس سے پانی کے 5 چشمے جاری ہیں، کیا منظر ہوگا۔ اور اتنا پانی کہ 1400 صحابہ کرام تقریباً کہ جو پیاسے ہیں انہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا ہوگا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، جس نے وضو کرنا تھا وضو کیا، جس نے جانوروں کو پلانا تھا جانوروں کو پلایا۔ اب ایک اونٹ ایک وقت میں کتنا پانی پیتا ہے آپ اندازہ کریں، کیسے کیسے انہوں نے پانی لیا ہوگا، اور چشمہ جاری ہے پانی کا، ختم ہی نہیں ہو رہا۔
اور جب سب سیر ہو گئے، سب فارغ ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس اس سے ہٹایا، تو جتنا پانی اس میں پہلے موجود تھا اب بھی اتنا ہی موجود تھا۔ اور یہ اس پہ شارحین نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس طرح ہاتھ کرتے، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، لیکن آپ نے ایک چھوٹا برتن منگایا، اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا، اور پھر اس میں ہاتھ رکھا اور پھر آپ کے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ تو اس لیے آپ نے اہتمام فرمایا تاکہ کسی کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہ بھی پیدا نہ ہو کہ معاذ اللہ آپ الہ ہیں، آپ خدا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر چیز کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو نبی کریم جیسے حضرت آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بعض معجزات دیکھنے کے بعد بعض لوگوں نے خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور بعض نے خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عاجزانہ طرز عمل سے اس شیطانی شیطان وار کر بھی سکتا تھا، اس کو پہلے ہی قلع قمع کر دیا کہ آپ نے ایک وسیلہ قائم کر لیا اور یہ ثابت فرمایا کہ جی براہ راست تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی کرم فرماتی ہے اور ہم انسان ہیں، ہمیں ایک وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، تو آپ نے ایک وسیلہ اختیار فرما لیا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ دیکھیے، اس طرح چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ ایسے ایک اعرابی آپ کے پاس آئے کہ آپ اگر مجھے کوئی معجزہ دکھائیں تو میں ایمان لے آؤں۔ سرکار نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک درخت نظر آیا، کہا کہ اگر آپ اس درخت کو بلا لیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ اعرابی گئے، انہوں نے جا کر درخت کو کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ درخت دائیں ہوا بائیں ہوا، اپنی ساری جڑیں زمین سے نکالیں اور چلتا ہوا نبی کریم کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعرابی سے فرمایا اب اسے کہو کہ واپس چلا جائے۔ انہوں نے ایسی کہا، وہ واپس جا کے اپنی جگہ پہ لگ گیا، جڑیں دوبارہ زمین میں چلی گئیں اور وہ ویسے کھڑا ہوا تھا، تو وہ اعرابی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سامنے والے کو اس کے مقابل کوئی چیز لانے سے عاجز کر دیتا ہے۔ ایسا کوئی کر کے تو بتائے، آج سائنس کر کے بتائے، بالکل نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ نبی کریم، اس طرح ہر نبی کو اللہ تعالیٰ معجزے عطا فرما دیتا ہے، اور یہ بھی ان کے لیے ایک دلیل ہوتی ہے اور ان کی نبوت پر ایک عظیم حجت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی قبول نہ کرے، اچھا پھر وہ تبلیغ کرتے رہتے ہیں، تسلسل سے ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان کی اذیتوں پر صبر کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ قوم سنبھل ہی نہیں پاتی ہے، مسلسل سرکشی اور نافرمانی اختیار کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو حکم فرما دیتا ہے اب آپ اس بستی سے باہر نکل جائیں، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے تو اس قوم کے نبی اور ان کے جو متبعین ان کی اطاعت کرنے والے ہیں انہیں اس بستی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نکل جائیے، اس کے بعد عذاب نازل ہوگا۔ اور ایسی ہوا، وہ نکل گئے تو عذاب نازل ہو گیا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، کفار نے ظلم و زیادتی میں کیا کمی چھوڑی، جیسا پہلے سختیاں کی گئی تھیں اس سے کئی گنا زیادہ سختیاں اور روحانی اور جسمانی اور مالی اذیتیں اور تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، لیکن آپ ان کے درمیان سے پھر نکل گئے، چلے گئے تھے نا، پھر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تمام جہانوں کی طرف، اور چپا چپا جو ہے وہ آپ کے زیر نبوت داخل ہے، ہر شخص آپ کے زیر نبوت ہے، آپ کے امتی ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس جگہ سے تشریف لے بھی گئے تب بھی آپ اس جگہ گویا کہ موجود ہیں، اپنی نبوت کے حوالے سے اور اپنے تصرفات کے حوالے سے اور اپنے اختیارات کے حوالے سے اور اپنے منصب کے حوالے سے، جبکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام مخصوص قوموں میں تشریف لائے، جب وہ قوم سے باہر ہو گئے اور دوسری قوم میں داخل ہوئے تو وہ گویا کہ اس کے لیے تو مبعوث فرمائے نہیں گئے تھے، تو وہ قوم سے باہر ہو گئے، تو اس قوم پر عذاب نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کہیں پر بھی نکل جاتے، آپ اپنی قوم سے باہر ہی نہ ہوتے، اس لیے کہ اب جب آپ تشریف لے آئے تو ہر چیز کو، ہر مخلوق کو آپ کی قوم بنا دیا گیا، چاہے وہ جنات ہوں چاہے وہ انسان ہوں، اور انسانوں میں چاہے کوئی بھی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن گئے۔ تو یہ امت پھر دو طرح کی ہوئی، ایک امت دعوت کہلائی، ایک امت اجابت کہلائی۔
امت دعوت وہ جس کو سرکار نے دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، جیسے کفار ہیں، اور ایک امت اجابت ہے، اجابت معنی ہوتا ہے قبول کر لینا، تو جس نے قبول کر لیا جیسے ہم مسلمان ہیں وہ امت اجابت کہلائی، لیکن امت تو دونوں ہیں، اور جب تک نبی اپنی امت میں باقی ہوتا ہے، اپنی قوم میں موجود ہوتا ہے، ان پر عذاب نہیں آتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکت ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی بہت بڑی عنایت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی کرم تو اللہ کا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان موجود رکھا، مبعوث فرمایا، اور آپ کی برکت سے ہم اجتماعی عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ پچھلی قوموں پہ ایک ایک عمل کی وجہ سے بعض اوقات یعنی اور بھی اعمال ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے مخصوص اعمال کی نشاندہی کی کہ اس وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا، جیسے قوم لوط ایک مخصوص برے فعل کی وجہ سے ہلاک ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اچھا بنی اسرائیلیوں نے جیسے ہفتے کے دن والے لوگ جو تھے کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع تھا، انہوں نے نافرمانی کر کے شکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط فرما کے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا۔ تو یہ مخصوص گناہ تھے جن پر اجتماعی عذاب نازل ہوئے ہیں، اور اس امت میں اگر آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کے بعد بھی ہر طرح کا گناہ ہو رہا ہے، ہر طرح کا، اور پہلے سے زیادہ شدید ترین انداز سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک کرم ہے، ایک برکت ہے کہ ہم اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، اور ہمیں بڑی آسانیاں دے دی گئی ہیں، سہولت دے دی گئی ہیں۔ عذاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ایسا عذاب جو انسان کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، ایک آزمائش بھی ایک عذاب کا ہی ٹکڑا ہوتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے بارے میں فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی سفر کے اندر تکلیف ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، سختیاں ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ سختی بھی ایک عذاب کی ایک شکل ہے، اگرچہ ہم اس کو وہ اجتماعی عذاب والے تصور میں نہیں لیتے ہیں، لیکن ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تصور عذاب ضرور رکھتی ہے۔ تو پہلی قوموں کے اندر احکام بھی بڑے سخت قسم کے تھے، ان پہ بڑی سختیاں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عذاب کی اس صورت میں بھی ہمیں تخفیف حاصل ہو گئی، اتنے آسان معاملات ہمیں دے دیے گئے۔ مثلا پانی نہیں ہے تو آپ مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، آپ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں زمین پہ، وہ زمین پاک ہونی چاہیے۔ پچھلی قوموں کے اندر ان کا وہ پانی تیمم ان کے لیے نہیں تھا، اور اسی طرح وہ عبادات اپنے عبادت خانے کے علاوہ کہیں ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اب آپ سوچئے اگر کوئی 1 میل دور بیٹھا ہوا ہے اور ان کی عبادت کا وقت آ گیا، اس پہ واجب تھا کہ وہ 1 میل چل کر جا کے اپنے عبادت خانے میں عبادت کرے گا، وہاں نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے آسانی کیا ہے؟ آپ صحرا میں ہیں، بیابان میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے، ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، آپ نہیں اتر سکتے، باہر بھی نہیں آ سکتے، آپ چلتی ریل گاڑی میں نماز پڑھ لیں، آپ جہاز میں نماز پڑھ لیں، آپ بس میں نماز پڑھ لیں، موقع ملتا ہے آپ اتر کے کہیں روڈ کے کنارے مصلی بچھایا، فٹ پاتھ پہ نماز پڑھ لیں، ریت پہ آپ صحرا میں جا رہے ہیں ریت پہ نماز پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے آسانی دے دی گئی۔ تو گویا کہ ہمیں احکام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختیوں سے، جس کو ایک عذاب کا ٹکڑا کہا جا سکتا ہے، اس سے محفوظ فرما دیا۔ تو یہ بڑی برکت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کو فراموش کر کے صرف شکوہ زبان پہ لانا جانتے ہیں، اعتراضات کرنا جانتے ہیں۔ اس قسم کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہمیں عطا فرما دیں، جن سے تسلسل سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری زندگی کے ہر لمحے فیض حاصل کرتے رہیں گے، اور ان نعمتوں کی برکت سے آخرت میں بھی ہمیں انعام ملے گا، اسے فراموش کیے بیٹھیں، تو یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کو بھی، اس خوبی کو ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ جب تک ہمارے درمیان ہیں انشاءاللہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ سرکار کا بڑا کمال ہے اور بڑی آپ کی ذات کا ایک مدحی پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی بھی سمجھ دیں، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں